الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 57-58 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک خوبصورت تمثیل بیان ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں مے برسا دیتے ہیں، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے۔ شاید تم یاد دہانی حاصل کرو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہی ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی کی طرف توجہ دلائی، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، بارش سے پہلے کیا خوشخبری پہنچاتی ہیں، پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتی ہیں، مردہ زمین کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہانک لے جاتا ہے، وہاں میں برسنے لگ جاتا ہے۔ پہلے یہ تصویر کھینچی، اس کے بعد اس سے استدلال کیا کہ یہ دیکھو کہ مردہ زمین جس طرح زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے۔ بتا دیا کہ جس طرح یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ ایک لہلہاتا ہوا درخت تھا، قحط کا زمانہ آیا، جل گیا، ختم ہو گیا، نہ تنا رہا، نہ پھل رہے، نہ پھول رہے، ہر چیز ختم ہو گئی، لیکن پھر اسی کو ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ویسا ہی لہلہاتا ہوا درخت پھر زمین پر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ چیز جس طرح ہمارے لیے آسان ہے، اسی آسانی کے ساتھ جب تم مر جاؤ گے تو ہم تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ ہمارے لیے زمین سے جس طرح پہلے تمہیں اگا دینا آسان تھا، یہ فصل دوبارہ لہلہا اٹھے گی، جیسے کہ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ بتایا ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یعنی اللہ نے ایسے ہی تمہیں اگا دیا ہے جس طرح کہ کھیتی میں وہ فصل اگا دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، غور کرو اس پر۔ اب اسی نشانی کا انطباق کیا قرآن مجید پر، اور اس سے پہلے یہ بات بتا دی کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ بارش تو برس جاتی ہے، پودے لہلہا اٹھتے ہیں، کھیت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کونپلیں نکل آتی ہیں، پھول پھل دیکھ لیتے ہو تم، لیکن کیا ہر زمین میں ایسے ہوتا ہے؟ یعنی بہت سی زمینیں ہیں جو ناقص ہوتی ہیں، پانی برستا ہے اور جیسے چٹان سے گزر کے چلا جاتا ہے اسی طرح ان زمینوں پر بھی برس کے چلا جاتا ہے، کوئی رویدگی نہیں ہوتی، کوئی پھل پھول نہیں آتے، کوئی کونپلیں نہیں نکلتی، ان پر بیج بھی پھینک دو تو نہیں اگتے۔ تو جس طرح زمینوں کے اندر جو اچھی زمینیں ہوتی ہیں وہی پھل پھول لاتی ہیں، اور جو ناقص ہوتی ہیں ان سے کچھ نہیں نکلتا۔ تو انسانوں کا معاملہ بھی اس قرآن مجید یا وحی کی بارش میں ایسا ہی ہے تو یہ زندگی بخش چیز۔ اس سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام آیا ہے کہ جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جو تمہارے ذہن اور فکر کی الجھنوں کو دور کرتا ہے، جو تمہارے اندر ایک حیات تازہ دوڑا دیتا ہے، لیکن زمین کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس بارش کو اپنے سینے میں لے سکے اور پھر اس سے وہ نتائج نکال سکے جو اچھی زمینیں نکالتی ہیں۔ تو ایک چیز اٹھائی، اس تمثیل کو، اس تمثیل کے اجزاء کو پہلے حیات بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے دکھایا، اور اس کے بعد خود قرآن مجید کے لیے ایک تمثیل کی طرف رخ موڑا اور انسانوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو بیان کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے
یہ اسی تمثیل کو آگے بڑھا کر اس رحمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی ایک ہی تمثیل ہے، پہلے اس سے حیات بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر استدلال کیا، اور اس کے بعد اسی کا رخ موڑا اور بہت بلاغت کے ساتھ یہ قرآن مجید کی صورت میں جو ابر رحمت آیا ہے اور برسا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اسی تمثیل کو آگے بڑھا کر اس رحمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے، کہ اس کا فیض بھی ہر شخص کو یکساں نہیں پہنچے گا۔ یعنی یہ موجود ہے، اس وقت نازل ہوا تو ایسا نہیں کہ ہر زمین نے اس ابر رحمت کو قبول کر لیا، اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، 15 صدیوں سے موجود ہے، مسلمانوں کے پاس موجود ہے، دنیا اس سے واقف ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر زمین نے اس رحمت کو قبول کیا ہے۔ جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے کہ اس کا فیض بھی ہر شخص کو یکساں نہیں پہنچے گا۔ دلوں کی زمین زرخیز ہوگی تو باغ و چمن لہلہا اٹھیں گے۔ یعنی یہ ضروری ہے، وہی بارش برستی ہے تو صحراؤں میں جھاڑ اگتے ہیں، اور وہی بارش برستی ہے تو زرخیز زمینوں میں باغ لہلہا اٹھتے ہیں۔ دلوں کی زمین زرخیز ہوگی تو باغ و چمن لہلہا اٹھیں گے، اور شور زمینوں سے اگر کچھ اگا بھی تو یوں ہی کچھ خار و خس اگ جائے گا۔ یعنی کچھ کانٹے، کچھ گھاس، کچھ جھاڑیاں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔ آخر میں لا یخرج الا نکدہ کے الفاظ ہیں۔ جملے کے پچھلے حصے میں نکد کا مقابل لفظ عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گیا ہے، اس سے جو مضمون پیدا ہوتا ہے ہم نے ترجمے میں اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اور جو زمین ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے، اور اس کے مقابل میں کیا تھا، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے۔ عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والے کو، طلبہ کو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مقابل کے الفاظ بعض اوقات حذف کر دیے جاتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تمثیل، یعنی یہ جو بارش کی خبر لے کر ہوائیں آتی ہیں، پھر ہم اس کو اٹھا لاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر زمین کی خصوصیات کی طرف اشارہ کر کے اس کا رخ قرآن کی طرف موڑ دیا۔ یہ پوری تمثیل، یہ تمثیل کس قدر حقیقت افروز اور قرآن کی بلاغت کا کیسا عمدہ نمونہ ہے، استاد امام نے وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک ہی بارش کی تمثیل سے کتنے حقائق آشکارا ہو گئے۔ توحید کی دلیل بھی سامنے آ گئی، امکان معاد اور وقوع قیامت کی نظیر بھی مل گئی، اور ہدایت و ضلالت کے باب میں جو سنت اللہ مقرر ہے وہ بھی نمایاں ہو گئی۔ یعنی 3 چیزیں قرآن مجید نے ایک ہی تمثیل سے نہایت اعجاز کے ساتھ 3 چیزیں بیک وقت بیان کر دیں۔ توحید کی دلیل، امکان معاد یعنی ہم ایک مرتبہ پھر دہرائے جائیں گے، اٹھیں گے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی، بعث بعد الموت، وقوع قیامت، اس کی نظیر بھی مل گئی۔ اور ایک تیسری چیز یہ بھی واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کا آ جانا، کتاب کا نازل ہو جانا، وحی کا نازل ہونا، یہ کافی نہیں ہے کہ لوگ اس سے ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ یعنی یہ رحمت آئے گی، برسے گی، لیکن اس سے ہدایت پانے کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے۔ یہ ہر زمین پر برستی ہے، ہر شخص کے پاس موجود ہے، کوئی شخص جب چاہے اس کو سن لے، لیکن اس میں اگر زمین کو سیراب ہونا ہے تو اسے اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس بارش کو قبول کر رہی ہو۔ اگر اس میں قبولیت نہیں ہے تو پھر یہ بارش اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ایک ہی بارش کی تمثیل سے کتنے حقائق آشکار ہو گئے۔ توحید کی دلیل بھی سامنے آ گئی، امکان معاد اور وقوع قیامت کی نظیر بھی مل گئی، اور ہدایت و ضلالت یعنی گمراہی، اور ہدایت و ضلالت کے باب میں جو سنت اللہ مقرر ہے، یعنی اللہ نے جو اپنا قانون مقرر کر رکھا ہے، وہ بھی نمایاں ہو گئی۔ گویا سورہ کے آغاز سے یہاں تک جو مسائل زیر بحث آئے ہیں، اصولاً وہ سبھی بے نقاب ہو گئے۔ بات جہاں سے شروع کی تھی تو قرآن مجید کے بنیادی مباحث یہی ہیں۔
وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، خلق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ توحید کا مضمون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک دن اس پروردگار کے حضور میں ہم کو کھڑا ہونا ہے، یہ واقعہ مرنے کے بعد ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ایک نئی صورت دے گا اور انسانوں کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور تیسرے یہ کہ اس وقت جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، یعنی پیغمبر آئے ہیں، وحی آئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں نمایاں ہو گئی۔ گویا سورہ کے آغاز سے یہاں تک جو مسائل زیر بحث آئے تھے اصولاً وہ سبھی بے نقاب ہو گئے۔ یہ کائنات پروردگار نے بنائی ہی ایسی شکل میں ہے کہ اگر انسان دیدہ بینا رکھتا ہو، یعنی دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو، تو پتا پتا بوٹا بوٹا ان حقائق کی شہادت دے رہا ہے جن کی دعوت قرآن دے رہا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان کہاں ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ انسان چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنا سیکھے، صحیح طریقے سے سننا سیکھے۔ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوگی تو وہ اس وحی سے اپنے دل کو سیراب کرے گا، پھر فی الواقع دلوں کے باغ لہلہائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ قرآن سناتے رہیے، بہترین سے بہترین لہن میں اس کو پڑھیے، اس کا درس دیجیے، اس کے حقائق کو بیان کیجیے، یہ معلوم ہوگا کہ بارش پتھر پر برسی اور ایک بوند بھی اس پر نہیں ٹھہر سکی۔ تو یہ خوبصورت تمثیل ہے جس سے یہ حقائق واضح کیے۔ اس کے بعد قرآن مجید اپنے عام طریقے کے بعد، یعنی انفس و آفاق کے دلائل کی طرف توجہ دلانے کے بعد تاریخ کے دلائل پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بالکل اسی ترتیب سے اکثر و بیشتر صورتوں میں نظم یا ترتیب کا یہی پہلو ہوتا ہے، یعنی انفس و آفاق کے دلائل، کچھ بنیادی حقائق، کچھ مسلمات کی طرف توجہ، کچھ چیزوں کو جو اشکالات کی صورت میں سامنے آتی ہیں ان کو دور کرنا۔ یہ جیسے ہی یہ مضمون پورا ہوتا ہے تو بالعموم اس کے بعد تاریخ کے حقائق کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جو تاریخ زیر بحث آئی ہے وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینونت کی تاریخ ہے، یعنی اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے مختلف قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جزا و سزا کا جو معاملہ کیا، قرآن مجید اس کی تاریخ سناتا ہے۔ یہ چونکہ عربوں کے لیے معلوم تاریخ تھی، وہ اس سے واقف تھے، انہیں معلوم تھا، ان کے گرد و پیش میں ان قوموں کے کھنڈر موجود تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے، تو وہی قومیں زیر بحث بھی آئی ہیں۔ ان کی تاریخ سنا کے وہ اس بات پر استدلال کرتا ہے کہ قیامت، جزا و سزا، خیر و شر، جس کی شہادت تمہارا باطن دیتا ہے، جس کی شہادت انفس و آفاق دیتے ہیں، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقتضیات دیتے ہیں، وہی چیز اس دنیا کے اندر تاریخی طور پر بھی بارہا سامنے آ چکی ہے، قوم نوح کی صورت میں، قوم عاد کی صورت میں، قوم سمود کی صورت میں۔ تو عام طور پر قرآن مجید کی صورتوں میں پھر تاریخ سے استشہاد شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پچھلے حصے کو آگے ربط کے لیے یہ لکھا ہے کہ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ وہ حقائق کون سے ہیں؟ وہی توحید اور معاد کی حقیقت بیان کرنا، وہی ہدایت و ضلالت کے قانون کو واضح کرنا، وہی انسانوں کو بتانا کہ یہ قیامت جس کی پیغمبر خبر دے رہے ہیں یہ اس طرح آئے گی، اور خدا کا فیصلہ جس طرح کہ ان قوموں کے لیے صادر ہوا ہر فرد کے لیے بھی اسی طرح صادر ہو جائے۔ تو تمثیل کے بعد اب یہ تاریخی حقائق کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ یہ اس زمین کے اوپر پہلی دینونت یا پہلی جزا و سزا کا ظہور ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف اپنا رسول بھیجا، اس رسول نے پیغام پہنچایا،
دعوت دی، لوگوں کو خبردار کیا، حجت تمام ہوئی، اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ اس زمین پر کیا گیا۔ یہ پہلی دینونت، پہلی جزا و سزا ہے، اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ کے ابتدائی حصے میں جن حقائق کی طرف توجہ دلائی تھی، اب تاریخ کی ان مثالوں سے اسی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے جو اس نظم کو واضح کرتا ہے۔ سورہ کے مخاطب چونکہ قریش ہے، اس لیے آگے استدلال کی غرض سے انہی قوموں کی سرگزشتیں سنائی ہیں جن سے وہ واقف تھے، اور ان سرگزشتوں میں سے بھی صرف اتنا حصہ نمایاں کیا ہے جو انذار کے مقصد سے ضروری تھا۔ یعنی قرآن مجید کو یہاں تاریخ نہیں بیان کرنا ہوتی، بلکہ وہ چیزیں نمایاں کرنا ہوتی ہیں کہ جو اس دینونت کے طور پر یا جزا و سزا کے طور پر ان قوموں کو پیش آئیں۔ مدعا یہ ہے، یعنی کیا مقصود ہوتا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ عقل و فطرت کے دلائل سے نہیں مانو گے تو ہمارے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد تم بھی اسی انجام کو پہنچ جاؤ گے جس کو تم سے پہلے رسولوں کی قومیں پہنچی۔ یعنی ان تاریخ کے دلائل کو قریش کے سامنے بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سامنے بیان کرنا، یہ مقصود رکھتا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے جو ہم نے کی۔ اس سے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مضمون ختم ہوا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جب نمودار ہوتی ہیں تو ان سے سبق کون لیتے ہیں؟ وہ لوگ سبق لیتے ہیں کہ جو اللہ کے شکر گزار ہوں۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کچھ اس کی فطرت میں، کچھ پیغمبروں کے ذریعے سے، کچھ انفس و آفاق کے دلائل میں راستہ دکھایا ہے۔ اسے بیان کیا ہے کہ انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو راہ دکھائی ہے، اور پھر ہدینہ النجدین، دونوں راستے اس پر واضح کر دیے ہیں۔ کس لیے؟ اما شاکرم و اما کفورا، یعنی یا وہ ان چیزوں کو دیکھے گا اور شکر گزار ہوگا یا ناشکری اختیار کرے گا۔ تو یہ پیچھے جو لقومی یشکرون کے الفاظ آئے تھے ان پر بھی میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں لقومی یشکرون، ان میں فعل ارادہ فعل کے لیے ہے۔ شکر کی حقیقت قدردانی ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ شکر کے جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم کسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر قدردانی کا جذبہ نہیں ہے، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی اپنی نعمتیں دیتا ہے، کوئی کرم فرماتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب قدردانی کا جذبہ ہی نہیں ہے تو شکر کے جذبات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں خدا نے اپنی نشانیوں کی طرف گوناگوں پہلوؤں سے جو توجہ دلائی ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں، جب اپنی آیات کے ان پہلوؤں کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو اس کائنات میں نمایاں ہیں، انفس کی طرف، آفاق کی طرف، انسان کے باطن کی طرف، درختوں کی طرف، سمندروں کی طرف، کشتیوں کی طرف، جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے گرد و پیش میں ہیں، ہم ہواؤں کو دیکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، زمینوں کو دیکھتے ہیں، بارش برستی ہے، قحط آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ شادابی پیدا کر دیتا ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو جگہ جگہ ہمارے لیے شکر گزاری کے مواقع ہوتے ہیں اللہ کی آیات کو دیکھ کر۔ تو یہاں یہ توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، گوناگوں پہلوؤں سے اپنی نشانیوں کی طرف تم اس کی قدر کرو گے اور اس کے نتیجے میں خدا کے شکر گزار بننا چاہو گے تو تمہارے دلوں کی زمین بھی سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ یعنی اگر قدردانی ہوئی، اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ ہوئی، شکر کا جذبہ پیدا ہوا، تو اللہ ہدایت کی راہ بھی کھول دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار ہوگے، اللہ اور بڑھائے گا، اور فضل فرمائے گا، اور نعمتیں دے گا، اور حقائق کھولے گا، اور چیزیں واضح ہوں گی۔ یہ بیان کیا۔ اس کے بعد یعنی گویا ایک دعوت کی جگہ تھی جہاں سے اٹھا دیا مضمون کو، اور پھر تاریخ کے حقائق بیان کرنا شروع کر دیے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ کے ان حقائق کو بیان کرنے سے قریش کو یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ خدا کے بندوں تمہاری طرف بھی پیغمبر آ گیا ہے۔ یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ حالات عام ہیں، جس طریقے سے قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام آئے،
قوم عاد کی طرف خدا کے پیغمبر آئے، قوم سمود کی طرف آئے، تو اس سے عبرت حاصل کرو، تمہاری طرف بھی خدا کا پیغمبر آ گیا ہے، ہمارے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد تم بھی اسی انجام کو پہنچ جاؤ گے جس کو تم سے پہلے رسولوں کی قومیں پہنچی ہیں۔ تو یہ مقصد ہے جس سے یہ داستان بیان کی گئی ہے۔ اب اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو چند لفظوں میں ایک خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قرآن مجید میں لقد ارسلنا کے الفاظ جب آتے ہیں تو کبھی تو محض بھیجنے کے لیے آتے ہیں، یہ تجرید کا اسلوب ہے، اور کبھی رسول بنا کر بھیجا تھا، یہ ظاہر ہے کہ سیاق سباق سے متعین ہو جاتا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو اس نے انہیں دعوت دی۔ پیغمبر کیا دعوت دیتے ہیں؟ یعنی اس دنیا کے مسائل آؤ ہمارے پاس، ہم حل کر دیں گے، معیشت کا ایک نیا نظام تمہیں دیں گے، سیاست کی ایک نئی دنیا آباد کر دیں گے، ہم نے اس دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں ان کے لیے ایک حل ڈھونڈ لیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کی دعوت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ان مسائل کے لیے اس نے انسان کو اس کی فطرت میں بہت روشنی دی ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو علوم پیدا کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس عقل کو استعمال کرے اور اس کو استعمال کر کے وہ علوم پیدا کرے جن سے وہ اپنی دنیا میں بہتری لا سکے، بیماریوں کی تشخیص کرے، ان کے علاج دریافت کرے، انسانی جسم کی اصلاح کے طریقے ڈھونڈے، انسان نے حیات کا سارا مرحلہ کس طرح گزارا ہے اس کی تحقیق کر کے اس کے لیے آگے بہتری کا سامان پیدا کرے، سیاسی عمل کا مشاہدہ کر کے انسان کے لیے اس میں آسانیاں پیدا کرنے کی تدبیریں ڈھونڈے، معیشت سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے حل نکالے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر ودیت کر دیں، اور انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ سارے علوم پیدا کرتا ہے اور پیدا کر رہا ہے، اور اس میں بہتری کا سفر بھی ہوتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ پیغمبر ان میں سے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں آتے، یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے، اس چیز کو وہ کبھی ہدف نہیں بناتے۔ وہ کس لیے آتے ہیں؟ ان کی دعوت سنیے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یعنی وہ انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آتے ہیں کہ تم اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت میں جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کے بندے بن کر رہو۔ گھر میں، باہر، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے، منڈی پر کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ کبھی نہ بھولو کہ تم اس زمین پر آپ سے آپ وجود میں نہیں آ گئے ہو، تم اپنے آقا خود نہیں ہو، تمہارا ایک خالق ہے اور وہی تمہارا نظم چلا رہا ہے، لہٰذا اس کی بندگی کا حق ادا کرو، اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بندگی سر تا سر اسی کے لیے ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یہی دعوت پیچھے قریش کو دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں جو داستان بیان کر رہے ہیں یا قوم نوح کا واقعہ بیان کرنے لگے ہیں تو یہ اسی دعوت کے اس بات میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یہی دعوت پیچھے قریش کو دی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام جد و جہد کا مقصود اسی توحید کا قیام تھا، یعنی وہ کیا بتانے آئے تھے لوگوں کو؟ لوگوں توحید پر قائم ہو جاؤ، ایک پروردگار کی پروردگاری کو مان لو، اس بات کو تسلیم کر لو کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی یہ کائنات بنائی بھی ایک پروردگار نے ہے اور اس کا نظم بھی وہی تنہا چلا رہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تمام جد و جہد کا مقصود اسی توحید کا قیام تھا، وہ اسی لیے بھیجے گئے، یہی ایک ہدف ہے جس کو سامنے رکھ کر بھیجے گئے کہ خدا کے بندوں کو دوسروں کی بندگی سے چھڑا کر خالص خدا کے بندے بنا دیں، یعنی نہ وہ اپنے نفس کے بندے رہیں، نہ دوسرے معبودوں کے بندے رہیں، نہ دوسرے زعماء کے بندے رہیں، نہ اپنے اوپر حکومت کرنے والوں کے بندے رہیں، وہ خدا کے بندے بن کر جینا سیکھیں۔ قرآن نے سب سے زیادہ تاکید اور وضاحت کے ساتھ اسی کو بیان کیا۔
یعنی توحید کی دعوت کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ اس صحیفہ آسمانی کا آخری باب جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس صحیفہ آسمانی کا آخری باب اپنے مضمون کے لحاظ سے جس سورہ پر ختم ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دیا جائے۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس پر ختم ہو گیا قرآن۔ آخر میں 2 دعا کی صورتیں ہیں، یعنی ختم ہو گیا اپنے مضمون کے لحاظ سے۔ جس طرح سے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، اس سے پہلے سورہ فاتحہ گویا دیباچہ اور تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے مضمون کے لحاظ سے ہے، یعنی کتاب کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورہ ناس ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک دعا ہے جو بندوں کی زبان پر طاری کر دی گئی ہے، جس میں وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ ہدایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو صورتحال انسانیت کو درپیش ہے اس میں طلب کی جا رہی ہے، اور پھر قرآن سامنے آ جاتا ہے، اور قرآن کا خاتمہ اللہ تعالیٰ سے 2 دعاؤں پر ہوتا ہے، یعنی جس میں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کی توفیق، اللہ ہی کی مدد ہے جس سے دنیا کی آزمائش میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن مضمون کے لحاظ سے قرآن مجید سورہ اخلاص پر ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس صحیفہ آسمانی کا آخری باب اپنے مضمون کے لحاظ سے جس سورہ پر ختم ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہی ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں کے سامنے برملا اعلان کر دیا جائے کہ اللہ یکتا، یگانہ اور بے ہمتا ہے، سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا، اور نہ زمین و آسمان میں کوئی اس کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید تقاضا کرتی ہے کہ لوگ بالکلیہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، یعنی توحید پر ایمان کا لازمی تقاضا کیا؟ اسلام۔ اسلمت لرب العالمین، پروردگار جب تو ہی تنہا ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی اس عالم کا نظم چلا رہا ہے، تو یہ بندہ تجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس لیے میں اپنے پورے وجود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ سیدنا ابراہیم کے یہ جو الفاظ ہیں اسلمت لرب العالمین، وہ اصل میں اسلام کی اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ توحید تقاضا کرتی ہے کہ لوگ بالکلیہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں، اس کی ذات و صفات اور اس کے حقوق میں اس کی یکتائی تسلیم کریں۔ وہ ایک ہے اور تنہا ہے، اسی سے مدد چاہیں، نعمت ملے تو اسی کا شکر ادا کریں، مصیبت آئے تو اسی سے فریاد کریں، بیم و رجا یعنی خوف کی حالت ہو یا امید کی، ہر حال میں اسی کو پکاریں، اور کسی فرشتے، جن، پیغمبر، ولی یا کسی بھی مخلوق کو کسی پہلو سے اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس توحید کی دعوت ان سادہ الفاظ میں پیغمبروں نے دی ہے جو یہاں نقل ہوئے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ انذار کرتے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ایک کیا بات کہ توحید یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی توحید کی دعوت قبول نہیں کرو گے تو نتیجہ بھی سن لو، وہ کیا ہے کہ میں چونکہ پیغمبر اور رسول بن کر آ گیا ہوں، اس لیے جو جزا و سزا قیامت میں ہونی تھی تمہارے لیے اس کی پہلی قسط یہی نازل ہو جائے گی، اسی دنیا میں ایک قیامت برپا ہوگی۔ تو یہاں سے گویا وہ انذار شروع کر دیتے ہیں، یعنی خبردار کرتے ہیں کہ میرے آنے سے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ اس عذاب سے انذار ہے جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں لازماً آتا ہے، یعنی جب رسول آ جائیں اور ان کو جھٹلا دیا جائے تو اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے، لازماً آتا ہے اور ان کی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی یہ عذاب در حقیقت
زمین پر خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے۔ دینونت جزا و سزا، اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کی جو خبر ہے یہ اسی کا ظہور ہے، جس کے نتیجے میں ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹی قیامت لوگوں کو اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دی جاتی ہے، تاکہ آخرت کا تصور بھی اسی معیار پر ثابت کر دیا جائے جس معیار پر سائنسی حقائق معمل کے تجربات سے ثابت کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک سائنسدان جس طرح لیبارٹری میں اپنے نتائج جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نتائج فکر، ان کا تجربہ کر کے دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نتیجہ ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے؟ قیامت۔ تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کو قوموں کے لیے چھوٹے پیمانے پر دنیا میں برپا کر کے دکھاتا رہا ہے، تاکہ اگر لوگوں کو کوئی ابہام ہے تو دور ہو جائے، وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اس نصیحت کے نتیجے میں اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔